بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید جاسم کاظمی آپ کو سورہ بقرہ کی 231 سے لے کر 233 تک کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ جناب جوادی صاحب نے اس کی جو ترجمہ اور تفسیر کیے ہیں، اور اس کی جو ہے تلاوت جناب جو ہے عبدالباسط صاحب کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ملاحظہ فرمائیے، ابھی جو ہے تھوڑی دیر کے اندر آپ کو تلاوت، اس کے بعد ترجمہ، اس کے بعد تفسیر سنائی دی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 231 کا ترجمہ سنیے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور مدت عدت کے خاتمے کے قریب پہنچ جائے تو یا انہیں اصلاح اور حسن معاشرت کے ساتھ روک لو یا انہیں حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دو، اور خبردار نقصان پہنچانے کی غرض سے انہیں نہ روکنا کہ ان پر ظلم کرو، کہ جو ایسا کرے گا وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرے گا، اور خبردار آیات الہی کو مذاق نہ بناؤ۔ خدا کی نعمت کو یاد کرو، اس نے کتاب و حکمت کو تمہاری نصیحت کے لیے نازل کیا، اور یاد رکھو کہ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 کی تفسیر میں یہاں جو جملہ ہے اور وہ مدت عدت کے خاتمے کے قریب پہنچ جائے، اس کی تفسیر میں مولانا جو ہے تحریر فرماتے ہیں، خاتمے کے قریب اس لیے کہا گیا ہے کہ رجوع کا اختیار عدت کے اندر ہوتا ہے، عدت کے بعد نہیں، اور یہاں روک لینے سے مراد رجوع کرنا ہے۔ بعض لوگ صرف عورت کو ستانے کی غرض سے رجوع کر لیتے تھے کہ دوسرا عقد نہ کرنے پائے اور مشکلات سے دوچار ہے۔ ایسے لوگوں کو آیات الہی کا مذاق اڑانے والا قرار دیا گیا، اور نعمت، سکون و محبت ازدواج کو یاد دلا کر ناشکری سے روکا گیا ہے۔ یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 کی تشریح میں جناب جو ہے فرماتے ہیں، یہ حق رجوع ہے، اور آزادی سے مراد رجوع نہ کرنا لیکن اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسی آیت میں 231 میں جو نعمت کا ذکر ہے، یہاں پر آپ فرما رہے ہیں زوجیت ایک نعمت ہے جس سے سکون زندگی اور رحمت اور محبت کا جذبہ حاصل ہوتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی 232 نمبر آیت کا ترجمہ سنیے۔ اور جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو اور ان کی مدت عدت پوری جائے تو خبردار انہیں شوہر
کرنے سے نہ روکنا۔ اگر وہ شوہروں کے ساتھ نیک سلوک پر راضی ہو جائیں۔ اس حکم کے ذریعے خدا انہیں نصیحت کرتا ہے جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے، اور ان احکام پر عمل تمہارے لیے باعث تزکیہ بھی ہے اور باعث طہارت بھی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں جو یہ جملہ ہے، اگر وہ شوہروں کے ساتھ نیک سلوک پر راضی ہو جائیں، اس کی تفسیر میں آپ تحریر فرماتے ہیں، یہ اس طرز عمل کے خلاف تنبیہ ہے کہ لوگ عدت کے بعد نہ خود دوبارہ اس عورت سے عہد کرتے تھے اور نہ دوسرے کو عہد کرنے دیتے تھے کہ ہماری مطلقہ دوسرے کے تصرف میں رہے۔ قرآن مجید نے اس پابندی کو حرام قرار دے کر عورت کو اپنی پسند سے عقد کرنے کا اختیار دے دیا، اور اس طرح مطلقہ عورتوں کے بارے میں اولیاء کی ولایت کا خاتمہ کر دیا۔ آیت نمبر 232 سورہ بقرہ کی جو ہے، اس میں شوہروں کا ذکر ہے، وہاں پہ آپ فرماتے ہیں اس سے پہلا شوہر بھی مراد ہو سکتا ہے اور نیا شوہر بھی۔ اسی 232 نمبر کی آیت میں نصیحت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، نصیحت ایمان والوں ہی کو کی جاتی ہے اور انہیں پر اثر بھی ہوتا ہے، نصیحت کا اثر نہ ہو تو واقعی ایمان نہیں ہے۔ اسی سورہ یعنی 232 کی آیت میں آپ فرماتے ہیں کہ عقد ثانی نسل میں اضافہ اور کردار کی پاکیزگی کا سبب ہوتا ہے، اس کی مخالفت کرنا جہالت اور نفس کی خباثت ہے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کا ترجمہ سنیے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو 2 برس کامل دودھ پلائیں گی، جو رضاعت کو پورا کرنا چاہے گا۔ اس درمیان صاحب اولاد کا فرض ہے کہ ماؤں کی روٹی اور کپڑے کا مناسب طریقے سے انتظام کرے۔ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی، نہ ماں کو اس کی اولاد کے ذریعے تکلیف دینے کا حق ہے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے ذریعے۔ اور وارث کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی طرح اجرت کا انتظام کرے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کے لیے دودھ پلانے والی تلاش کرنا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ متعارف طریقے کی اجرت ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرو اور یہ سمجھو کہ وہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی 233 نمبر کی آیت میں یہ جو جملہ ہے، اور مائیں اپنے اولاد کو 2 برس کامل دودھ پلائیں گی، اس کی تفسیر جو تو جناب جوادی صاحب یوں تحریر فرماتے ہیں، یہ آیت نہایت درجہ مجمل ہے اور اس کا ادراک بہت مشکل ہے۔ ابتدا میں ماؤں سے ازواج اور عورتیں مراد ہیں جنہیں رجعی طلاق دی گئی ہے کہ انہیں کا نفقہ
واجب ہوتا ہے۔ طلاق بائن کے بعد صرف دودھ پلانے کی اجرت مل سکتی ہے اور بس۔ اس کے بعد اولاد کے ذریعے تکلیف نہ دینے کا ذکر ہے، جس کی تفسیر اہل قانون یوں کرتے ہیں کہ بچے کو چھین کر ماں کو تکلیف نہ دی جائے، اور اہل تفسیر یہ کرتے ہیں کہ دودھ پلانے سے انکار کر کے باپ کو تکلیف نہ دی جائے۔ لیکن حق یہ ہے کہ دونوں جملوں سے دونوں باتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہ شوہر کو یہ حق ہے نہ زوجہ کو کہ بچے کو ذریعہ بنا کر ایک دوسرے سے انتقام لیں۔ آخر میں وارث سے مراد بھی مجہول ہے کہ باپ کا وارث یا بیٹے کا وارث، اور دونوں میں زحمتیں ہیں۔ باپ کا وارث بیٹا خود بھی ہے اور عورت بھی، تو اجرت کون دے گا اور کس کو دے گا؟ اور بیٹے کے وارث پر نفقہ واجب نہیں ہوتا، صرف اجرت واجب ہوتی ہے۔ لہذا بعض حضرات کا خیال ہے کہ دو میں سے ایک لفظ کی تعویل ضروری ہے، یہ لفظ وارث یا لفظ مثل ذالک، واللہ عالم۔ آیت نمبر 233 میں جو 2 سال کی مدت کا بتایا گیا، اس میں آپ تشریح کر رہے ہیں۔ 2 سال کی مدت اختیار ہے، اس میں 1 ماہ کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تحدید کا فائدہ نزاع کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اسی 233 نمبر کی آیت میں جو دودھ کی اجرت کا ذکر ہے، وہاں پہ کہیں متعارف مقدار اجرت ماہی کو ملنی چاہیے، وہ زیادہ کا مطالبہ کرے تو دوسری عورت تلاش کرو اور خدا کو حاضر و ناظر سمجھو۔ اب ان آیتوں کے بعد فائدے میں آپ فرماتے ہیں، آیت نمبر 233 میں مولود اللہ کی تعبیر باپ کے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے ہے کہ نہ بچے کو ماں سے الگ کر کے اسے تکلیف دی جائے اور نہ بچے کو باپ کی ملاقات سے محروم کر کے باپ کو تکلیف دے۔